میں حلقہ ارباب ذوق کی محفل میں میرا خیال ہے، بلکہ میرا یقین ہے پہلی دفعہ آیا ہوں، اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ میری قربان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہے۔ میں ایک خصوصاً پاکستان کے جو اقتصادی ناہموار سیاسی حالات ہیں، ان حالات میں شعر کہنا یا ادب سے تعلق رکھنا یقیناً شاید غالب کے اس شعر سے میری بات واضح ہو جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ یقیناً جو لوگ ادب سے، شعر سے، نثر سے کوئی بھی صورت ہو وابستہ ہیں، اور خصوصاً میں ریپیٹ کر رہا ہوں ہمارے جیسے ملک کے حالات میں، 70 کی جو دہائی ہے، میرے طالب علمی کا زمانہ تھا، اس وقت لیلا غازی خان میں بہت نامور نام تھے اردو شاعری کے حوالے سے۔ پھر 80 کی دہائی سے قومی زبانوں کا ایک ترویج یا کوشش شروع ہوئی کہ لوگوں کو ان کی اپنی قومی زبانوں میں بات کرنے کی تحریک دی جائے، اور شاعری اور ادب بھی وہ اپنی اسی زبان میں تخلیق کریں جس زبان میں وہ خواب دیکھتے ہیں یا جو اس دھرتی کی زبان ہے، جس کی وجہ سے میں بھی اس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے شامل رہا اور ہوں۔ میرا ذاتی خیال رہا ہے کہ اردو شاعری شاید اس میں وہ دم نہیں ہے کہ یہ سروائیول کی طرف جا سکے، اور میرا خیال ہے کہیں لیٹ 80s میں ترکیب پسند مصنفین کی کانفرنس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی، اور آج مجھے بڑا خوبصورت تجربہ ہوا۔ میں بالکل یہ بات کسی رسمی فکروں کے بغیر کہہ رہا ہوں، میں نے بہت مدت بعد اردو کے خوبصورت شعر سنے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ اچھا، اردو میں اگر میرا ایک کبھی دل کرتا ہے یا میں کچھ لکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو چند ایک شعراء ہیں، فیض صاحب ہو گئے، اور اپنا نون میم راشد، مجید امجد۔ میرا بہت مختصر مطلب ہے، آپ سمجھیں کہ ایک حوالہ بنتا ہے، اور آج یقین کیجئے حیران کن جو دوستوں نے میرا اتنا ہی ہے جو دوستوں نے ابھی شعر پڑھے، حیران کن تخلیقی صلاحیت ہے، اور حیران کن بیانیہ ہے۔ اتنی سادگی سے اتنی بڑی بات کرنا، یہ یقیناً ان کا کمال فن ہے، اور میں اب کوشش کروں گا، بلکہ میری خواہش ہے کہ ان کی کتاب جہاں بھی ملتی ہے تو میں ضرور حاصل کروں گا، اور میں اس کو دوبارہ پڑھوں گا۔ یہ ایک بہت اچھا ابھی مجھے یہ بھی ابھی پتہ چلا کہ ان کا تعلق کوٹ چھٹا سے ہے، خصوصاً معذرت کے ساتھ، بہت زیادہ معذرت کے ساتھ،
اردو شاعروں کا جو ان کا تعلق دارالحکومت سے تھا، بہت برا سلوک رہا ہے مضافاتی شاعروں کے ساتھ۔ میرا اتفاق ہوا 2 4 5 دفعہ، وہ کیا ہے، وہ لاہور ٹی ہاؤس ہے جو بھی ہے، کیا نام ہے پاک ٹی ہاؤس میں جانے کا۔ ان دنوں میرے دوست تھے نجم حسین سید صاحب، اور پی ٹی وی میں اس وقت تھے، پنجابی دانشور ہیں، شاعر ہیں بہت سارے۔ اس حوالے سے وہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ کتنا ان کا رویہ جو ہے مضافات اور ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ، اور جس سے ہی مجھے یہ آیا کہ فرد اپنی شناخت سے ہی زندہ رہتا ہے، اور وہی اس کی قومی شناخت اور ادبی شناخت ہوتی ہے۔ اب یقین کریں ان بڑے ناموں میں وہ شاعر صاحب کی ایک لائن ہے کہ مصطفیٰ زیدی کی، کہ ڈرتے ڈرتے جو چھوا موم کا پتلا نکلا۔ آپ جو وہ بڑے نام ہیں، آپ یقین کریں قربان صاحب کی شاعری، ان کی لائنیں سن کے پتہ چلا کہ یہ دھرتی کتنی زرخیز ہے، اور یہاں کتنے خوبصورت لوگ جنم لیتے ہیں۔ انفارچونیٹ ہے کہ جیسے اس دھرتی کا حسن، اس دھرتی کا ادب، اس دھرتی کی لوگ کہانیاں ہماری وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہم میری بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، انفارچونیٹ یا بدقسمتی کہیے اس خطے کی سب سے بڑی خدمت، میرا تعلق کیونکہ تعلیم سے ہے، میں ٹیچر رہا ہوں مختلف یونیورسٹیز میں، زیادہ وقت میرا ڈی جی خان میں ہی گزرا۔ بدقسمتی یہ ہے، ایک انگریزی کی ٹرم ہے جو اب انگریزی ادب میں اس کو تقریباً ختم کر دیا ہے انہوں نے، کالونیالزم، پوسٹ کالونیالزم وغیرہ وغیرہ۔ ہم ڈیرہ غازی خان کے لوگ نیو کالونیالزم کا شکار ہیں۔ نیو کالونیالزم وہ جبر ہے جو یہاں کی فیوڈرل ایلیٹ نے، جن کے پاس تمام وسائل ہیں، ان لوگوں نے اس دھرتی کے لوگوں کو، اس دھرتی کی ریتوں کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیا، کیونکہ وہ غاصب تھے اور اسی پر قابل ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ قربان صاحب جیسے زرخیز ذہن موجود ہیں، وسائل نہیں ہیں، کہ 15 کلومیٹر پر رہنے والا اتنا بڑا شاعر کا نام میں آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہو سکتا ہے، جو اپنے آپ کو ادب کا طالب علم بھی سمجھتا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا، اور سب سے میں احسان مند ہوں کہ آپ نے ایک اتنی بڑی شخصیت سے میرا تعارف کرایا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت مہربانی۔